السلام علیکم. میں آپ کے سامنے جنید کمال حاضر ہوں اپنے اسی چیپٹر کے ساتھ، یعنی ایجوکیشنل موومنٹ، اور سر سید احمد خان کا ٹاپک ہے. اس ٹاپک میں جو ہے صرف ایک تھوڑی سی تبدیلی آئی ہے کہ تحریک علی گڑھ کا مقصد. ایک بات تو بالکل آپ اچھی طرح سمجھ لیں بیٹا بچوں، کہ تحریک علی گڑھ اور سر سید احمد خان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں، لیکن یہ ایک ہی سکہ. اپنے ذہن میں بالکل بٹھا لیجئے بیٹا. اگر آپ کے مطلب تحریک علی گڑھ کی بات ہو رہی ہے تو آپ سمجھ لیں سر سید احمد خان کی بات ہو رہی ہے، اور اگر سر سید احمد خان کی بات ہو رہی ہے تو آپ یوں سمجھیں کہ تحریک علی گڑھ کے بارے میں ہم بات کر رہے ہیں. ہمارا موضوع تحریک علی گڑھ ہے. تحریک علی گڑھ کا مقصد کیا تھا؟ دو مقاصد تو بالکل واضح تھے. ایک تو مسلمان کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا، ہندوستان کے مسلمانوں کو جدید تعلیم سے آراستہ کرنا، اور دوسرا یہ کہ انگریزوں کو یہ باور کرانا کہ مسلمان جو ہے ایسے ہی وفادار ہیں جیسے کہ ہندوستان میں ہندو وفادار ہیں، اسی طرح مسلمان بھی ان کے وفادار ہیں. ان مقاصد میں اگر دیکھا جائے اس دور کے حالات کے لحاظ سے تو مسلمانوں کے ذہنوں میں کیا تھا؟ مسلمانوں کے ذہنوں میں یہ بات بالکل واضح تھی کہ سر سید احمد خان کہیں ہمارے بچوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے اوپر جو وہ کوششیں کر رہے ہیں تو ایسا نہ ہو کہ یہ انگریزی تعلیم حاصل کرتے ہوئے انگریزی ثقافت کے اوپر چلے جائیں، مطلب انگلش اسٹائل وہ اپنا لیں، اور مسلمانوں کے اندر جو دین کا جذبہ کہیں وہ ختم نہ ہو جائے. تو ایک تو یہ مسلمانوں کے دماغ میں یہ بات تھی. دوسری بات ہے کہ چونکہ ہندوستان میں مسلمان حکمران رہے، ان کے لیے تیسرے درجے کا شہری بن کے انگریزی تعلیم حاصل کرنا بہت ہی مشکل تھا. اور جبکہ انگریزی تعلیم حاصل کرنے سے ہوتا کیا؟ یہ انگریزوں کے قریب ہو جاتے. اگر انگریزی تعلیم حاصل کر لیتے تو یہ دنیا کے اندر ترقی پاتے. فرض کیا کہ جو ہے یہ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو کیا حالات ہوتے؟ تو نہ ہمارے یہاں کوئی یونیورسٹیز ہوتی، نہ ہمارے یہاں کوئی اسکول ہوتا، نہ کالج ہوتا، نہ ہم جدید تقاضوں کے مطابق اپنے بچوں کو پڑھا رہے ہوتے. دوسرا مقصد جو ان کا یہ تھا کہ انگریزوں کے وفادار رہنا، اس سے ہمارا سیاسی مقصد حاصل ہوتا. سیاسی مقصد کیسے حاصل ہوا؟ چونکہ ہم نے انگریزی تعلیم حاصل کی اس کے بعد ہم انگریزوں کے قریب چلے گئے. جب انگریزوں کے قریب چلے گئے تو انگریز کو تو یہاں سے جانا ہی تھا، تو لہذا انگریز یہاں سے جا رہے تھے. جب انگریز یہاں سے جا رہے تھے تو مسٹر جناح نے جو مطالبہ کیا انگریزوں سے وہ یہ کہ آپ جب یہاں سے جا رہے ہیں تو ہندوستان کے جو ہے تقسیم کر کے جائیے. ہندوستان تقسیم کیا تو پاکستان ملا. اگر انگریزوں کے ہم قریب نہیں جاتے اور انگریزی تعلیم حاصل نہ کرتے تو کیا ہمیں ملک ہمارا جو یہ پاکستان ہے یہ ملتا؟ انگریزی تعلیم حاصل نہیں کرتے تو کیا ہم اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتے تھے؟ اس زمانے میں اپنے حقوق کی جنگ لڑ سکتے تھے؟ بالکل نہیں. ہماری ترقی کا سارا رستہ رک جاتا. اسی لیے جو ہے مطلب نئی چیزوں کو قبول کرنا بہت ضروری تھا، جو مسلمانوں کے لیے اس زمانے میں بہت مشکل تھا. لہذا اس کے لیے صرف سر سید احمد خان نے کچھ کتابیں لکھیں، کچھ رسالے لکھے ہیں، جا کے تقریریں کیں، مدرسے کھولے، مدرسے کے لیے چندہ مانگا، اور مختلف قسم کے کام کرتے رہے. ان کے جو ہمنوا تھے اور ان کے جو ہم خیال تھے وہ ان کے ساتھ جمع ہو گئے. یہی سر سید احمد خان کے رفقائے کار تھے. چونکہ مسلمان جو ہے بہت تعلیمی طور پہ بہت پستی میں چلا گیا تھا، تعلیمی طور پہ پستی میں چلا گیا، معاشی طور پہ پستی میں چلا گیا، مطلب ایجوکیشنل اور اکنامیکل وائز بہت ورس کنڈیشن تھی مسلمانوں کی. تو اب یہ ایک مسئلہ تھا کہ اس کنڈیشن سے کیسے نکالا جائے. تو سر سید احمد خان اور ان کے رفقائے کار نے مختلف کوششیں کی، اور سر سید احمد خان نے ان کو مختلف کام دیے. رفقائے کار میں ڈپٹی نذیر احمد صاحب نے جو ہے حقوق نسواں جو ہے اس کو باقاعدہ اسٹارٹ کیا، جس کو ہم ابھی کہتے ہیں فیمنزم. اس کو انہوں نے اسٹارٹ کیا چونکہ اس زمانے کی سب سے بڑی جو ہے سورس جو تھی وہ مطلب سورس آف انٹرٹینمنٹ جو تھا وہ پڑھنا پڑھانا تھا.
چونکہ پریس بن چکے تھے اور جو ہے کتابیں چھپ رہی تھیں، رسالے چھپ رہے تھے، مختلف افکار آ رہے تھے، تو لہذا انہوں نے ناول کے ذریعے سے انہوں نے اس بات کو سمجھانے کی کوشش کی۔ مرات العروس ان کا ناول تھا، اس ناول میں 2 کردار انہوں نے دکھایا کہ جس میں ایک اصغری اور ایک اکبری ہے۔ تو اس میں یہ بتایا کہ ایک پڑھی لکھی عورت اور ایک جاہل عورت کے درمیان کیا فرق ہے، وہ بالکل انہوں نے اس کو واضح کیا۔ اصغری اکبری وہی کردار ہے جو آج بھی زندہ ہے، جن کے جو ہے مختلف قسم کے یہ کردار آپ نے یہ آج کے دور میں بھی دیکھا ہوگا۔ اسی طرح جو ہے علامہ شبلی نعمانی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے، ان کے ذمے میں جو یہ تھوڑے دنوں جو ہے سر سید احمد خان کے ساتھ رہے۔ سر سید احمد خان نے ان کو اس بات پہ ابھارا کہ آپ مسلمانوں کی تاریخ پڑھائی، تو لہذا انہوں نے مسلمانوں کی ہسٹری لکھنا شروع کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایک جامع سیرت جو ہے انہوں نے کتاب لکھی جس کا نام سیرت النبی ہے، کئی جلدوں پر مشتمل ہے۔ اس میں جو ہے انہوں نے دور جدید کے سارے ایلیمنٹس ڈال کے ایک بہترین قسم کی کتاب بنائی تاکہ اس سے مسلمانوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جاننے کا ایک موقع مل سکے۔ پھر اسی طرح انہوں نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت فاروق کے نام سے کتاب لکھی۔ پھر اس کے بعد سیرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نام سے انہوں نے ایک کتاب لکھی۔ ان کتابوں کے اندر انہوں نے مسلمانوں کے حالات بنائے کہ مسلمان کن حالات میں تھے، کیسے علم دوست تھے اور بر صغیر میں کیا حالات ہیں۔ مسلمانوں کو انہوں نے جو ہے مطلب ان کی ہسٹری یاد دلائی۔ مولانا الطاف حسین حالی جو ہے انہوں نے مقدمہ شعر و شاعری لکھ کر مسلمانوں کی شعری اصلاح کا بیڑا اٹھایا۔ مسلمانوں کے ہاں شعر و شاعری میں کیا تھا؟ شعر و شاعری میں غزلیات تھے جو بہت لمبے قسم کے اشعار ہوتے، اور ان غزلیات کا موضوع کیا تھا؟ اس غزلیات کا موضوع عورت کا حسن تھا، ان کے بالوں کا تذکرہ، ان کے آنکھوں کا تذکرہ، ان کے مختلف چیزوں کا تذکرہ، یہ شاعری۔ تو الطاف حسین حالی نے اس کے اوپر مکمل ایک تنقید لکھی کہ غزلیات ایسی نہیں ہیں، اور غزلیات کی جگہ انہوں نے ایک نئی چیز پیش کی جس کو جو ہے انگلش کے اندر پوئٹری کہتے ہیں اور اردو میں کہتے ہیں نظم۔ اردو میں نظموں کا ایک سلسلہ انہوں نے شروع کیا جس میں انہوں نے جو ہے مسدس حالی، اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کے مختلف حالات کو شعری اس میں پیش کیے۔ یہ مولانا الطاف حسین حالی صاحب کا بہت بڑا کردار تھا۔ انجمن ترقی اردو کے نام سے انہوں نے پورا ایک ادارہ بنایا۔ انجمن ترقی اردو جو ہے مولوی عبدالحق اور مولانا الطاف حسین حالوی دونوں مل کے جو ہے مطلب اس کے لیے کام کرتے رہے۔ اسی کا ایک ادارہ جو ہے مطلب آج آپ کو نظر آتا ہے کراچی کے اندر، جو اردو یونیورسٹی کے نام سے مشہور ہے۔ یہ پہلے کالج تھا، صدر مشرف کے دور میں اس کو پھر یونیورسٹی کا درجہ دیا گیا۔ مولوی چراغ علی صاحب یہ وہ شخصیت ہے جو مطلب مناظراتی علم کو جانتے ہیں۔ مناظراتی علم مطلب اگر اسلام کے مقابلے میں کوئی اور مذہب آ جائے اور وہ اسلام کے اوپر اعتراضات کرے تو اس کا جواب کیسے دینا، یہ ان کو آتا تھا۔ عیسائیوں نے تابڑ توڑ حملہ کرنا شروع کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت پر، اسلام کے اوپر، تو مولوی چراغ علی اس کو بڑے آرام سے اس کا جواب دیا کرتے تھے۔ یہ رفقائے کار میں سے تھے، ان کا کام یہ تھا۔ اور اس میدان میں سر سید احمد خان کا اپنا بھی کام ہے کہ ایک انگریز نے ایک کتاب لکھی لائف آف محمد کے نام سے، ولیم میور نام کا ایک انگریز تھا، اس نے کتاب لکھی اور اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پر بہت سارے اعتراضات تھے۔ سر سید جو ہے باقاعدہ انگلینڈ گئے، ان سے جا کے ملاقات کی اور اپنی کتاب ہے خطبات احمدیہ کے نام سے، اس کتاب کا انگلش میں ٹرانسلیشن کر کے ان کو دیا، تو پھر اس کے خیالات بھی تبدیل ہوئے۔ اس نے اپنی پچھلی کتابوں میں جتنی باتیں لکھی تھی اس کو جو ہے حذف کر کے اپنی اگلے ایڈیشن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ تو یہ کام چل رہا تھا مختلف جہت پہ، ایک اس پہ مطلب ایک زاویے سے کام نہیں چل رہا تھا، بہت سارے زاویے سے تحریک علی گڑھ کام کر رہا تھا۔ تحریک علی گڑھ کے نواب وقار الملک اور نواب محسن الملک، چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت دی ہوئی تھی، یہ دولت کے ساتھ ان کی مدد کیا کرتے تھے، اور بالآخر جو ہے یہ مسلمانوں سے چندہ لیتے اور اپنے ادارے کو چلاتے۔ بالآخر برٹش گورنمنٹ بھی ان کے بہت ساری چیزوں کو مان گئے، سر سید احمد خان کے خدمات کو، کیونکہ برٹش گورنمنٹ بھی یہ چاہتی تھی کہ مسلمانوں
اور انگریزوں کے درمیان جو فاصلے ہیں وہ مٹ جائیں، اور مسلمان جو ہے وہ کس طریقے سے جو ہے برٹش گورنمنٹ کے تابع ہو جائے اور برٹش گورنمنٹ کے ساتھ ساتھ مل کے بر صغیر کی ترقی میں حصہ لے۔ یہ ان کا جو ہے نا تحریک علی گڑھ کا یہ مقصد تھا، تحریک علی گڑھ کے یہ رفقائے کار تھے۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ عملی طور پہ کیا اقدام کیا تحریک علی گڑھ نے، وہ کون کون سے اقدامات تھے، تو انشاءاللہ یہ اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا۔